تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حضرت حریثہ بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. السلام علیکم سامعین. ناچیز حفیظ الرحمن قوم و ملت اور اردو کا ایک ادنا خادم. یہ مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت پیدائش کا ہے. پوری دنیا ان کی پیدائش کو مناتی ہے اور یہ حق بھی ہے. حضرات، اس مہینے کی یعنی ربیع اول کی 10 تاریخ کو حضرت کا نکاح مبارک منعقد ہوا. یہ بھی ہمارے لیے مبارکباد کا لمحہ ہے. خدیجۃ الکبریٰ حضرت کی زوج اول جن سے ان کی نسل فاطمی چلی، ان کی پیدائش کا یہ دن ہے. چنانچہ ہم لوگ حضرت کو ان کی شادی کی مبارکباد بھی دیں. آئیے میں علامہ اقبال کا وہ 4 مصرے تاجدار انبیاء کی نظر کرتا ہوں کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم رسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے جو بات کہی وہ الحمدللہ رب العالمین، میں وہ ذات ہوں جو پوری دنیا نہیں غلط کہا، عالمین کا خالق ہوں اور رزق بھی دیتا ہوں، رب ہوں یعنی رزق دیتا ہوں، پوری دنیا کا پالنہار اللہ رب العزت کی ذات ہے. عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں اللہ نے، یعنی صرف یہی دنیا نہیں اور بھی دنیا ہے، چاہے وہ ملائکوں کی دنیا ہو، چاہے اجنہ کی دنیا ہو، اور دوسری جگہ بھی مخلوق ملتی ہے. اور میرے حبیب کے سلسلے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے. جیسے وہاں وہ رب اس نے کہا پوری میرے حضرت کو انہوں نے رحمت پوری دنیا کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم جو اور بھی دنیا ہے اس کے لیے ان کی ذات گرامی کو رحمت للعالمین بنایا. چنانچہ یہ فخر کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ان کی پیدائش کے سلسلے سے. انسانیت اور محبت کا یہ بے مثل پیغمبر جو خاتم النبیین بھی تھا، جو فخر بشر بھی تھا، فخر یوسف بھی تھا، اس کی مثال ایک جو آپ جانتے ہیں، میں اسی پس منظر سے گفتگو کروں کہ وہ عورت، وہ بوڑھی عورت جو کافر تھی اور رسول اللہ جس راستے سے گزرتی تھی کوڑا پھینکتی تھی. رسول اللہ نے راستہ نہیں بدلا، وہ کوڑا ان کے جسم اطہر پر ڈالتی رہی، یہاں تک کہ جب خبر ملی تو خود اس کا گھر پوچھ کے اس کی عیادت کو گئے. تو دروازے پر جب نوک کیا ہے تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا کہ محمد. تو کیا تم مجھے سزا دینے آئے ہو؟ جواب ملا. تو کہا نہیں، میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں. اور انہوں نے خیریت پوچھا اور اپنے اخلاق کو دکھایا کہ اخلاق ہی وہ بنیاد ہے، یہاں تک کہ اس بوڑھی عورت نے ان کے اس کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. تو اسلام جہاں صبر کی بات کہتا ہے، جہاں شکر کی بات کرتا ہے. دوسرا، ہم آپ کہیں سے کوئی پانی پھینک دیتا ہے تو غصہ کر دیتے ہیں، اپنی زبان خراب کر لیتے ہیں. یہاں کوڑا ان کے جسم اطہر پر پڑتا رہا اور انہوں نے غصہ نہیں کیا، راستہ نہیں بدلا. یہی کہنا ہے کہ جو رہبر ہوتا ہے وہ راستہ بدلنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری قوم کو اپنی سچے راہ پہ چلانے کے لیے ہوتا ہے. دوسری ایک مثال، ایک دوسری بوڑھی عورت جو بہت وزنی شے اپنے پیٹھ پہ لے کے جا رہی تھی اور تکلیف سے وہ لے کے چل رہی تھی. تو رسول اللہ بڑھے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ نے بڑھ کے کہا، اے بوڑھی عورت تو وہ سامان دے دے، میں تیرے گھر تک پہنچا دوں گا. اس عورت نے تو دے دیا.
اور سامان ان کے گھر تک پہنچا دیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہم اس کی اجرت نہیں دے سکتے، ہم اتنے غریب آدمی ہیں، ان کا مجھے اجرت کچھ نہیں چاہیے۔ تو لیکن میں یہ ضرور اپنے طور سے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ بولو، کہا کہ ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے جو اپنا دین پھیلا رہا ہے، اس کے دین کو نہ اپنانا۔ تو کہا محمد تو میں ہی ہوں۔ تو کہا اگر تو محمد ہے تو یہ اخلاق کا تو مرقع ہے، دوسری باتیں جو آئی ہیں وہ غلط آئی ہیں۔ اور اس عورت نے بھی رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رہبر عالم کے راستے پہ چلیں، ہم اپنی انسانیت کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، نفرتوں سے دور ہٹیں۔ آج جو ہمارے ملک میں انتشار کی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس فخر بشر کے ان انداز کو، ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لائیں تو سارے تفرقات، سارے نفرت کے کی باتیں ہو رہی ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ میں اپنی گفتگو کا دوسرا پیرایا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ایک پوری دنیا میں ایک انتشار ہے کووڈ-19 جسے کہیے، اس کی وجہ کر جو پینڈیمک ہے، اس کے سلسلے سے آپ کے سامنے، حضرت کے سامنے اسامہ بن زید ان کے ایک صحابی آئے، جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ بخاری اور شریف اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ عربی کا متن میرے پاس موجود ہے، فی الحال پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت بچانے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے کہا ان سے، اسامہ بن زید سے، کہ اس جگہ پر بالکل نہ جاؤ جہاں بیماری یا عربی میں لفظ طاعون ہے، اس جگہ بالکل نہ جاؤ۔ اس احتیاط کا معاملہ کیا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو تمہاری وجہ کر دوسروں کو اگر تمہاری اگر بیماری ہے تو پھیل جا سکتی ہے۔ دوسرا ٹکڑا انہوں نے کہا کہ تم اپنی جگہ سے بالکل نہ نکلو، نہ تو یعنی اپنی جگہ سے لوگ موو کریں۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلے آج اکتوبر نومبر میں ووہان شہر میں جو چائنا کے ہوا، یہ سب سے پہلے آیا، آج 1 سال ہو گیا، یہ بھلے ویکسین نہیں آئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرض کا صحیح پتہ نہیں چلا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی مرض ایسا ہوا ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ تو اس لیے اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس سلسلے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ ہم لوگ جو مسجد کے سلسلے سے اگر منع ہو رہا ہے، کسی بڑے پروگرام میں احتیاط برتنا ہے، اس لیے کہ ہم سے یہ پھیل سکتا ہے۔ ووہان ہی سے دنیا میں پہلا، اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ آفت ناگہانی کے طور پہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سچویشن ہو گئی۔ دوسرا ایک آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ جناب ابو ہریرہ سے ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جب سو کر اٹھو شب میں تو کسی رکھے ہوئے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، سب سے پہلے تم 3 بار اپنا ہاتھ دھو لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی کیڑا ہمارے جسم کو چھو گیا ہو، ہمارے ہاتھ کو چھو گیا ہو، یا کوئی ایسی انفیکشن کی چیز ایسی وہاں پہ آ گئی ہو جس کی وجہ کری ہو سکتا ہے، اس لیے 3 بار ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسی 3 ہاتھ دھونے کی بات کو آپ ملائیں گے تو وضو کے سلسلے سے 3 بار ہاتھ دھونے کی جو بات آئی ہے حضرت کی طرف سے، وہ اس کا پس منظر بھی غالباً یہی ہوگا۔ اور تیسری بات کہ سلمان فارسی جو حضرت کے خاص صحابی تھے، جو ایمان کے 10 درجے پہ فائز تھے، بلکہ حضرت کو کہنا پڑا سلمان من اہل بیتی، میرے گھر کے فرد ہیں۔ انہوں نے توریت پڑھا رسول اللہ کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سلمان فارسی نے جب پوچھا تو حضرت نے جواب دیا کہ
بات صحیح ہے، مگر باوضو ہو کر اگر کھانا کھایا جائے تو اس کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا وضو میں، وہاں مانی انہوں نے کہا نہیں، وہاں ہاتھ اچھے سے 3 بار دھو لینا چاہیے، وضو کے یہ مفہوم آتے ہیں۔ تو یہ احتیاط حضرت رسول کے طرف سے یہ آیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ احمد بن حنبل جو وہ بھی ہمارے ائمہ اربعہ میں ایک امام ہیں، انہوں نے روایت کی ہے آن حضرت سے، اس میں یہ بات آن حضرت نے فرمائی ہے جو پہلے میں بول چکا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں کیا ہے، اور یہ ہیومن کریشن ہے جو آپ کے سامنے یہ آیا ہے، اس لیے لوگوں کی وجہ کر کہیے کہ یہ فرعونیت کے وبا میں ہم لوگ مبتلا ہیں، نہ کہ اللہ کی طرف سے یہ ہم لوگوں کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اس قوم کو ملت کے ساتھ رہنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے، اس رحمت للعالمین کو یاد کرنا چاہیے، اور اخوت و محبت کا یہ پیغام دینا چاہیے۔ غور کریے کہ آج کے اس دور میں بھی جو چیز رائج الوقت ہوتی ہے وہ 1400 سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں میرے لیے وہ مشعل راہ ہے وہ ساری گفتگو۔ آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ پھر سے تاجدار انبیاء کی ولادت بسعادت آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.